مجھے فاریہ سے ہی شادی کرنی ہے۔ ارباز اپنی ماں کے ساتھ جھگڑ رہا تھا۔ فاریہ کے علاوہ کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا۔ ماں غصے میں بولی، ارباز چیخو چلاؤ، شادی تو وہیں ہوگی جہاں میں چاہوں گی۔ فاریہ ارباز کے ماموں کی بیٹی تھی، خوبصورت بھی تھی، ماڈرن بھی، لیکن ماں کو پسند نہیں تھی۔ فاریہ اور ارباز ایک دوسرے کو چاہتے بھی تھے، مگر ضد ماں کی تھی۔ ماں نہ جانے کیوں فاریہ کے لیے راضی نہ ہوتی تھی۔ ارباز بینک میں جاب کرتا تھا، اس ماہ اس نے گھر تنخواہ نہیں دی۔ باپ نے پوچھا، ارباز بیٹا کیا تنخواہ نہیں ملی اس ماہ؟ ارباز باپ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جب میری اس گھر میں کسی نے سنی نہیں تو تنخواہ نہیں ملے گی۔ اصل میں اونچی آواز میں ماں کو سنا رہا تھا۔ ماں غصے سے بولی، رکھ لو اپنے پیسے، ہمیں نہیں چاہیے تمہاری تنخواہ، جب تم نہیں کماتے تھے تو کیا ہم بھوکے سوتے تھے؟ ارباز نے باپ سے کہا، بابا جان آپ کہہ دینا ماموں سے فاریہ کے لیے مان جائے۔ بابا نے چاول والی تھالی نیچے رکھی اور بولے، او بھائی مجھے معاف کر، کیوں مجھے مروانا چاہتا ہے اپنی ماں سے؟ میں تو پہلے ہی شوگر کا مریض ہوں۔ ارباز بولا، بابا حد ہوتی ہے ڈرنے کی بھی۔ فاریہ بہت خوبصورت تھی، بات کرنے میں تیز، اور پھر ارباز کو محبت کا دکھ مل ہی گیا۔ فاریہ کی شادی کسی اور سے ہو گئی۔ ارباز کچھ دن خاموش رہا، کسی سے کوئی بات نہ کی، گھر آتا تو سیدھا اپنے کمرے میں جا کر سو جاتا۔ ماں سمجھتی تھی کہ کسی بات کا غصہ ہے۔ باپ کمرے میں گیا، ارباز بیٹا ناراضگی ماں سے ہے، باپ سے تو بات کر لیا کرو۔ چھوٹی بہن بھی آئی، بھائی یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا ہم سب سے بڑھ کر آپ کو فاریہ عزیز ہے جو وہ نہ ملی تو ہمیں چھوڑ دیا؟ بہن پاس بیٹھ گئی، ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ پکڑی ہوئی تھی۔ ارباز نے بہن کی طرف دیکھا، چھوٹی مجھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ بہن نے کہا، بھائی آپ کے پسندیدہ بریانی بنائی ہے۔ چمچ بھر کر ارباز کے منہ کے پاس کیا، بھائی منہ کھولو۔ ارباز نے منہ موڑ لیا۔ بہن بولی، میری قسم ہے بھائی اگر آپ نے کھانا نہ کھایا تو۔ ارباز نے پلیٹ پکڑی، احساسات پر کھیل رہی ہو، میری فاریہ کسی اور کو دے دی گئی۔ بہن مسکرائی، اللہ پر یقین رکھو اس نے تمہارے لیے فاریہ سے بھی بہتر کوئی بنا رکھی ہوگی۔ دن گزرنے لگے، ایک دن ارباز آفس سے لوٹا تو بہن مسکرا رہی تھی۔ باپ ہال میں بیٹھا چائے کے ساتھ رسگلے کھا رہا تھا۔ ارباز بیٹھ گیا، خیر تو ہے بابا، آج رسگلے بڑے شوق سے کھائے جا رہے ہیں۔ باپ مسکرایا، پتر اب پتہ چلے گا بیوی ہوتی کیا بلا ہے، تم کہتے تھے میں ڈرتا ہوں، اب تمہارے امتحان کا وقت ہے۔ ارباز چونک کر بولا، بابا میں سمجھا نہیں۔ بابا نے کچن کی طرف اشارہ کیا، وہ تمہاری ماں ہے نا، وزیر اطلاعات، اس سے پوچھ لو، مجھے بس رسگلے مل گئے ہیں، میں کھا رہا ہوں۔ ماں کچن سے بولی، آ گیا میرا شہزادہ، تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے میں نے۔ یہ سنتے ہی ارباز کھانسنے لگا۔ باپ مسکلا کر بولا، کھاؤ کھاؤ رسگلے۔ ماں مجھے پوچھے بغیر لڑکی پسند کر لی، یہ کیا بات ہے؟ ماں گرجدار آواز میں بولی، بات کچھ بھی ہو، بس میں نے پسند کر لی ہے، دین اسلام جانتی ہے، BA کیا ہوا ہے، شکل و صورت بھی اچھی ہے اور سب سے بڑھ کر با اخلاق ہے۔ ارباز نے رسگلے کا ڈبہ باپ کے سامنے سے اٹھایا، زہر میری زندگی میں گھلے گا تو رسگلے آپ بھی نہیں کھائیں گے۔ باپ بولا، یار اپنی ماں سے جھگڑا کیا کر، مجھے بیچ میں نہ لایا کر۔ دیوار پر لگی دادا جان کی تصویر کو دیکھ کر بولا، دادا جی اچھا ہوا آپ جلدی چلے گئے، ورنہ ایسا بیٹا دیکھ کر شرم سے مر جاتے۔ باپ بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ارباز نے کہا، بابا مجھے نہیں کرنی شادی اس لڑکی سے، آپ ماں سے بات کریں، تھوڑی ہمت دکھائیں۔ باپ غصے میں آ گیا، اچھا تو یہ بات ہے، ایک مرد کی زبان ہے، ہوگی شادی اسی لڑکی سے۔ ارباز نے کہا، واہ بابا شاباش، جائیں اب ماں سے بات کریں۔ بابا کچن میں گیا، سنو۔ ماں بولی، خیر ہے نا؟ بابا بولا، وہ بات یہ ہے کہ ارباز کہہ رہا تھا۔ ماں نے اونچی آواز میں کہا، ہاں ہاں کیا ارباز؟ بابا بولا، وہ کہہ رہا تھا کہ شادی پہ آپ پینٹ شرٹ پہننا۔ ماں ہنسنے لگی، عمر دیکھو اور شوق دیکھو، اب یہ 2 ہانڈیاں پڑی ہیں، ان کو دھو دو۔ بابا نے دیگچی پکڑی اور دھونے لگا۔ ارباز کچھ دیر بعد کچن میں گیا، ماں کھانا بنا رہی تھی اور باپ برتن دھو رہا تھا۔ بابا نے ارباز کی طرف دیکھا اور منہ موڑ لیا۔ ارباز بولا، بابا تھوڑی سی عزت رکھ لیتے میری۔ ماں نے پوچھا، بیٹا ارباز لڑکی دیکھ لی نا؟
ارباز بات بدلتے ہوئے بولا، بابا دیگچی ذرا رگڑ کر دھونا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ماں نے زبردستی شادی کروا دی۔ وہ لڑکی فاریہ جتنی خوبصورت تو نہیں تھی، مگر پیاری تھی۔ گندمی رنگ، جھیل سی آنکھیں، شرم و حیا والی۔ دلہا بنا ارباز ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک بات بتا دوں، دیکھنا طلاق دے کر بھگا دوں گا 2 مہینے میں ہی۔ ماں بولی، شرم کرو، بکواس کرتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ ارباز بولا، میں ضدی ہوں، آپ کا بیٹا ہوں۔ نکاح ہوا، رخصتی ہوئی۔ کنزا کا باپ فوت ہو چکا تھا۔ ماں اور بھائی کے سائیں میں رخصت ہوئی۔ پہلے رات کنزا بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ارباز پاس آیا، گھونگھٹ اٹھایا۔ ماشاءاللہ ہو تو پیاری، لیکن کیا فائدہ؟ تکیا سیدھا کرو، سو جاؤ۔ کنزا خاموش رہی۔ ارباز موبائل پکڑ کر گیم کھیلنے لگا۔ کنزا نے دھیمی آواز میں پوچھا، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ ارباز نے کروٹ بدلی، موبائل رکھا، لائٹ بم کی، سو گیا۔ کنزا آہستہ بولی، میں پسند نہیں ہوں آپ کو۔ بابا کہتے تھے میری بیٹی کو ایک شہزادہ ملے گا جو بہت خیال رکھنے والا ہوگا۔ ارباز سو چکا تھا۔ فجر کی آذان ہوئی۔ کنزا اٹھی، وضو کیا، نماز پڑھی، ارباز کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اٹھ جائیں؟ ارباز بولا، سونا دو مجھے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، رسم ولیمہ ادا ہوئی۔ زندگی آگے بڑھنے لگی۔ کنزا گھر کے سارے کام کرتی، صفائی، کھانا، ساس کی خدمت۔ ارباز ہمیشہ تنقید کرتا، صفائی بھی نہیں آتی؟ ماں کہتی تھی بڑی عقل مند ہے۔ ماں بولی، کیوں تنگ کر رہا ہے، شرم کر۔ ایک دن کنزا جھاڑو لگا رہی تھی۔ ارباز نے کاغذ پھاڑ کر پھینکنا شروع کر دیا۔ ماں نے دیکھا، ڈانٹا۔ ارباز کمرے میں گیا، میرا سر دباؤ۔ کنزا مسکرائی، اتنا زور تو نہیں مجھ میں۔ ارباز بولا، چھوڑو، کپڑے استری کرو۔ کنزا کبھی انکار نہ کرتی۔ ڈنر پر سب بیٹھے۔ ارباز بولا، واہ واہ، کیا شامی بنائی ہے، بریانی بھی کمال کی۔ بہن بولی، بھائی آج کھانا بھابھی نے بنایا ہے۔ ارباز نے فوراً لہجہ بدلا، اتنا گھٹیا کھانا آج تک نہیں کھایا۔ کنزا خاموش رہی، وہ سب برداشت کرتی۔ سردیوں کی رات تھی۔ ارباز نے کہا، جاؤ ابھی کپڑے دھو کر آؤ۔ کنزا بولی، صبح دھو دوں گی نا، بہت سردی ہے۔ ارباز بولا، ابھی جاؤ۔ کنزا اٹھی، ٹھنڈے پانی سے کپڑے دھوئے، کانپتی رہی۔ نماز کی پابند تھی، ہر بات میں صبر سے کام لیتی۔ ایک دن بولی، ارباز مجھے امی کے گھر جانا ہے کچھ دن کے لیے۔ ارباز نے کہا، نہیں جانا، ایک لفظ بھی نہ بولنا۔ کنزا چپ ہو گئی۔ ماں نے کہا، بیٹا چھوڑ آنا تھا نا کنزا کو، اس کی ماں بیمار ہے۔ ارباز غصے سے بولا، جب میں نے منع کر دیا تو آپ نے کیوں کہا ماں کو؟ کمرے میں جا کر کنزا کا ہاتھ پکڑا۔ میں نے کہا تھا نا نہیں جانا۔ کنزا بولی، درد ہو رہا ہے، چھوڑ دے ہاتھ۔ ارباز نے بیڈ کو لات ماری، پاؤں زخمی ہو گیا۔ کنزا نے دوپٹہ باندھا۔ ارباز بولا، مجھے تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے۔ کنزا روتی رہی۔ ماں نے پوچھا، بیٹی تم گئی نہیں؟ کنزا بولی، امی 3 دن بعد چلی جاؤں گی۔ کھانے پر ماں نے کہا، بیٹا تمہیں چھوڑ آنا تھا نا، اس کی ماں کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ ارباز شرمندہ ہو گیا، کمرے میں گیا، بیگ پیک کر لو، کل چھوڑ آؤں گا۔ کنزا بولی، نہیں ارباز، پھر کبھی چلی جاؤں گی۔ پھر بولی، درد تو نہیں ہو رہا پاؤں میں؟ ارباز سوچنے لگا، یہ عورت کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے۔ پھر بھی وہ کسی اور لڑکی سے باتیں کرتا۔ کنزا سب سنتی، چپ رہتی۔ ایک دن کنزا نے وہ کال سنی، موبائل چھینا، بولی، اللہ کا واسطہ ہے میرا گھر برباد مت کرو بہن۔ ارباز نے تھپڑ مار دیا، میرے ہاتھ سے موبائل کیوں چھینا؟ کنزا گر پڑی، روتی رہی، میں نے کیا قصور کیا؟ ماں آئی، شور سنا، خدا کا خوف کرو ارباز، اتنی اچھی لڑکی کو کیوں ستا رہے ہو؟ ارباز بولا، یا یہ رہے گی اس گھر میں یا میں۔ ماں نے سمجھداری سے کنزا کو میکے بھیج دیا۔ کچھ دن بعد ارباز بیمار ہو گیا، کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا، الٹیاں لگ گئیں، گرل فرینڈ چھوڑ گئی، ماں بھی بیمار، بہن بیاہی جا چکی تھی۔ کنزا کو خبر ملی، تڑپ اٹھی، نہیں کچھ بھی ہو ارباز میرا ہم سفر ہے۔ گھر پہنچی، دیکھا ارباز زرد چہرے کے ساتھ پڑا ہے۔ ہسپتال لے گئی، علاج شروع ہوا۔
अरबाज कह करता, हाथ आगे करती, साफ करती, तीमारदारी करती। अरबाज ने किंजा का हाथ पकड़ा, चूमा, माफ कर दो मुझसे दूर ना जाना। किंजा बोली, मैं आपकी बीवी हूँ, मेरा फ़र्ज़ है आपका ख्याल रखना। अरबाज बिल्कुल ठीक हो गया। एक दिन किंजा खाना बना रही थी। अरबाज गुलाब का फूल लिए आया, उंगली में गोल्ड रिंग पहनाई, बोला, आज हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं। किंजा ने बर्तन उठाए। अरबाज ने कहा, तुम माँ बनने वाली हो, लाओ बर्तन मैं धो देता हूँ। बाबा आए, देखकर बोले, वाह बेटा, बाप के नक्शे कदम पर चल रहे हो। पता है, डर नहीं, मोहब्बत होती है ये। अरबाज शर्मा गया। आज वही अरबाज जो कभी नफरत करता था, किंजा के सब्र, हया और मोहब्बत के सामने झुक चुका था। अब किंजा के बगैर एक पल नहीं रह सकता था। औरत होना मजाक नहीं, औरत का दिल बहुत बर्दाश्त करता है। मोहब्बत के 2 बोल सुनकर वो सारे दुख भूल जाती है। आज भी न जाने कितनी किंजा किसी बेरहम अरबाज की मोहब्बत को तरस रही हैं। अपनी हमसफ़र को वक्त, इज्जत और मोहब्बत दो, वरना तालाक देना कोई मर्दानगी नहीं। ज़बान वाले और भौंकते कुत्ते तो जगह जगह मिल जाते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।